اصول الفقہ کا ایک معروف قاعدے کی وضاحت ہے مفہوم الموافقہ والمخالفہ۔ یہ جو قاعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی یعنی اہمیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، صرف اصول فقہ کی کتابوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اصول فقہ تو اصول سے متعلق کتابیں ہوتی ہیں، میں عام فقہی کتابیں بتا رہا ہوں، یعنی جو فقہ الحدیث ہے اور جو احادیث کی شروحات ہیں اور جو تفاسیر ہیں، ان سب میں آپ اس کو بکثرت پائیں گے۔ عمومی طور پر جو عامت الناس ہوتے ہیں وہ احسن البیان اور کچھ اردو کی تفاسیر دیکھتے ہیں، ان میں ان کے جو مترجمین ہوتے ہیں اور یہ جو چھوٹی موٹی اردو تفاسیر ہیں یہ بہت ہی مفید ہوتی ہیں، لیکن ان سب اصولی مباحث کو وہ جگہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے موضوع سے خارج ہوتی ہے چیز۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے مثلا حافظ ابن کثیر کی رحمہ اللہ جو تفسیر ہے، کہنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک عظیم مفسر ہیں، ظاہر بات ہے، لیکن ایک عظیم اصولی بھی ہیں۔ آپ کیسے آپ ایک عظیم مفسر ہو سکتے ہیں بغیر ایک عظیم اصولی ہونے کے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ آپ جو حدیث کی جن اصحاب علم نے شرحیں لکھی ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ دیکھیں گے کہ المفہوم یہ لفظ بہت ہی مانوس لفظ ہے، معروف لفظ ہے، تقریباً آپ کو یہ لفظ ملتا رہے گا تفاسیر کی کتابوں میں، شروحات میں، فقہ الحدیث میں وغیرہ۔ تو اس نقطہ نظر سے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ جو عمومی بات ہے کہ اصول الفقہ کو شرعی احکام و مسائل کے لیے جاننا کتنا اہم ہے، اس پر تو ہم نے گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس اصول کو بھی جاننا بے حد ضروری ہے۔ میں ایک بات یہ کہہ دوں آپ سے کہ آج کا یہ جو درس ہے، میں آپ کو یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ تقریب، یعنی ایک مفہوم، یعنی جو مفہوم ہے اس کا ایک مفہوم، اس کی وضاحت، یہ مجھے مقصود ہے۔ نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو میں آسانی سے اس مسئلے کو سمجھا سکوں۔ دکھنے میں ایک پیچیدہ مسئلہ دکھتا ہے، یہ باذن اللہ تعالی میں آپ کو اتنی وافر مقدار میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ کہ جس سے مسئلہ اچھی طرح یہ واضح ہو جائے گا، اور دھیرے دھیرے اگر ہم اس طرح کے ایک ایک قاعدے کو لے کر، ایک ایک جز کو لے کر مفصل پڑھیں گے تو بات بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔